السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ انبیاء کی آیات 51 سے 70 کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ انبیاء قرآن مجید کی سورت نمبر 21 ہے۔ ان آیات میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور آگ کا اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈے ہو جانے کے بارے میں فہم حاصل کریں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ہی ہم نے خوب سمجھداری عطا فرما دی تھی، جبکہ اس نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ آیت نمبر 53 میں ہے، سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے، یعنی کہ وہ لوگ کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی کا گواہ اور قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتا دیا، بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ ہوتا یہ تھا کہ قوم کے سالانہ میلہ لگتا تھا، ان کے جشن کا دن ہوتا تھا، جنگل میں جاتے تھے، خوب ہلا گلا کرتے تھے، ہنسی مذاق تفریح کر کے جب واپس آتے تھے تو بت خانے سے ہوتے ہوئے گھروں کی طرف جاتے تھے۔ جب وہ جشن منانے کے بعد واپس آئے، اس سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے اور موقع غنی بن جانا اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور بلکہ نہ صرف چھوڑا، کلاڑی اسی کے کندھے پر رکھ دی۔ جب وہ لوگ خوب گھوم پھر کر تفریح کر کے اپنے بت خانے میں واپس آئے تو اپنے جھوٹے معبودوں کو منہ کے بل گرا ہوا دیکھا اور ٹوٹا ہوا دیکھا، دیکھ کر دنگ ہو گئے اور محبت میں اپنے بتوں کی محبت میں آگ ببولا ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 60 میں ہے، بولے، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے سنا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا، مجموعے میں لوگوں کے نگاہوں کے سامنے اس کو لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چلتے ہوں۔ یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ٹوٹے ہوئے بتوں سے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے چلتے ہیں تو، تاکہ ان کی موٹی عقلوں میں آئے، لوگوں کی موٹی عقلوں میں آئے کہ جب معذور ہیں، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے اور کوئی کام کرنے پہ قادر نہیں، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں ان کو سمجھانے کے لیے کہیں۔ آیت نمبر 64 میں ہے، بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے، واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے لاجواب ہو کر کہنے لگے کہ ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولتے چلتے نہیں۔ یعنی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ بولتے چلتے نہیں ہیں۔ اللہ کے خلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا، افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کبھی کچھ نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مستقل سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے تاکہ یہ کچھ عقل پائیں اور بتوں کی عبادت چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مجبور ہوں۔ اب وہ لوگ حد سے زیادہ گزر گئے۔ آیت نمبر 68 میں کہنے لگے، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اور تمہیں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو۔ بے شک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور ان کے دلائل سے لاجواب تو ہو گئے تھے، لیکن چونکہ ان میں توفیق ہدایت نہیں تھی، محروم تھے، کفر و شرک نے ان کے دلوں پر ڈیرے جمائے ہوئے تھے، اس لیے شرک سے کنارہ کرنے کے بجائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا سوچنے لگے اور اپنے خداؤں کی دہائی دینے لگے۔ نمرود اور اس کی قوم اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینے کی تیاری کرنے لگا
اور آپ علیہ السلام کو قید کیا گیا، یعنی نمرود اور اس کی قوم نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے دینے کی تیاری کی اور آپ علیہ السلام کو قید کیا گیا۔ تقریباً 1 ماہ عظیم آگ دہکائی گئی، طرح طرح کی لکڑیاں جلائی گئیں، تپش اتنی کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے جل جاتے۔ جب آگ خوب دہک گئی اور تو ایک گوپھن لکڑی کھڑی کی اور اس میں آپ علیہ السلام کو رکھ کر باندھ دیا اور آگ کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پر اس قدر پکا یقین ان کو تھا کہ تمام معاملہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور قتل نہ گھبرائے اور نہ ڈگمگائے۔ انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور آگ نے بڑی تابعداری سے اپنی تپش کو زائل کر دیا اور صرف روشنی باقی رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والا بن جانے کا کہا، ورنہ اس کی ٹھنڈک ناقابل برداشت ہو جاتی۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے قوانین بنائے ہیں، وہ جب چاہے انہیں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مرضی اللہ تعالیٰ کی ان قوانین سے بالاتر ہے، پابند نہیں، یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ قوانین بہت محکم ہیں، اللہ انہیں روز روز تبدیل نہیں کرتا، اور اگر یہ محکم اور مستقل نہ ہوتے تو سائنس کا تصور بھی نہ ہوتا، نہ ٹیکنالوجی وجود میں آتی۔ قوانین فطرت اٹل، مستقل اور مضبوط ہیں، مگر اٹل نہیں، مطلب ایسے اٹل نہیں جنہیں اللہ چاہے تو بدل نہ سکے۔ اللہ جب چاہے کسی بھی قانون کو ختم کر دے یا تبدیل کر دے، اور اسی کا نام معجزہ ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور انہوں نے کہ ارادہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا۔ اب ہم اس کا مفہوم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ آگ سے وہ درحقیقت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا چاہتے تھے، جلانا نہیں۔ وہ سمجھے کہ شاید ہیبت ناک آگ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوگا اور وہ توبہ کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ پہ پکا بھروسہ رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ خود آگ میں چلے گئے، اور اس طرح وہ سب دیکھتے رہ گئے اور فتح حق کی ہوئی۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فتح حق کی کرتا ہے اور باطل کو ہمیشہ اللہ نیچا دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جان بچائی اور ان کی چال کو ناکام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے، خون پی گئے، ایسے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا کہ وہ اس سے پناہ مانگنے لگے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کس قدر ضروری ہے۔ آج کے موجودہ دور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام بندوں سے راضی ہو جائے، اور آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو کرونا کی وبا ہم تمام مسلمانوں، تمام انسانوں پر آ گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور کہ ایسی ہدایت کے تمام انسان اللہ کی اور آخری نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور تمام انسان دعا ہے کہ دوزخ کا ایندھن بننے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مقصد کے لیے اس مبارک ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آمین۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔